بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت نہیں دیتے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ اگرچہ وہ ساری کی ساری دنیا ہی کیوں نہ فدیے کے طور پر دینا چاہیں، لیکن ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی جان نہیں چھوڑی جائے گی، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہاں پر کفرو کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بعد ایمانہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایمان نہیں کہا، ایمان کہا۔ ایمان کے اندر تو چلو قسموں کا بھی ذکر ذہن میں آ سکتا تھا، لیکن ایمان کے اندر تو خالصتاً وہی ایمان مراد ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، جو اللہ کے راضی کرنے کے لیے ایمان کے اندر داخل ہوا جاتا ہے، جو انبیاء علیہم السلام لے کر آتے ہیں توحید کی دعوت کو۔ اس توحید کی دعوت کو اپنانا ایمان کہلاتا ہے، اس توحید پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے، اس اللہ کو ایک ماننا ایمان کہلاتا ہے، اس اللہ کے رسول کو حق سمجھنا ایمان کہلاتا ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے، اللہ کے رسول جس طرح بتاتے ہیں اسی طرح زندگی بسر کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیں گے، اور میرا اللہ کس طرح ہدایت دے سکتا ہے، اور میرا اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو پسند کیا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہاں پر کفروں سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کفروں سے مراد کافر نہیں ہے، کافر تو ایمان لاتے ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان لے کر ہی نہیں آئے۔ یہاں تو ایمان لانے کے بعد کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں تو ایمان لانے کے بعد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، میں کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے دوں، اور کس طرح ایسے لوگوں کو ہدایت دے دوں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہیں پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کا رسول سچا ہے، اور اللہ کا رسول حق ہے، اور اللہ کا نبی جو کچھ لے کر آیا ہے وہ حق ہے، اور یہ کتاب اللہ کا قرآن یہ حق ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس کے علاوہ ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئی، واضح نشانیاں بھی، اور معجزات بھی انہوں نے دیکھ لیے، اور معجزے دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر میرے اللہ نے تو کہنا ہی ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اور میں کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے دوں، اور میں کس طرح ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دوں، اور یہ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر اسی ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، وہ بندے جو ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ میرے بندے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے ہیں، وہ میرے بندے جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، وہ میرے بندے جو ایمان لانے کے بعد دوسروں کے دروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور دوسروں کے دروں پر
جا کر مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا، اور پھر چلو کسی نے اسے بتا دیا کہ یہ غلط ہے، اور کسی نے اسے بتا دیا کہ شرک ایسا گناہ ہے اور جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے، وہ ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے، اور اس کی سمجھ میں آ گیا، لیکن ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اس کفر کے اوپر وہ ڈٹا رہا، اور پھر اس شرک کے اوپر وہ ڈٹا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر وہ ڈٹا رہا، تو میرا رب کہہ رہا ہے فلن يقبل توبتهم فلن كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا، ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا۔ کیا مطلب ہے توبہ قبول نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، اور توبہ تو ایمان تو انہی کا قبول نہیں ہوتا نا، اور کفر پر تو وہی رہتے ہیں نا جن کے دلوں پر مہر لگ جائے، اور گناہوں پر تو وہی رہتے ہیں نا جن کے دلوں پر مہر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے شروع میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کیوں نہیں لے کر آئیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ اے حق 14ویں چاند کی طرح ان کے سامنے روشن ہے، پھر بھی یہ حق کو نہیں پہچان پائیں گے، اور حق ان کے سامنے اگر آ جائے پھر بھی یہ حق کو نہیں پہچان پائیں گے، اور پھر بھی یہ حق کا انکار کریں گے، اور کوئی دلیلیں واضح دلیلیں لا کر ان کو دکھا دے پھر بھی یہ حق کو نہیں پہچانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور میرے اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور میرے اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، یہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ لن تقبل توبتهم کا ترجمہ بھی میں یہی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر، اور جو مستقل شرک کے اندر مبتلا رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اگرچہ وہ کلمہ محمدی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گوہی کیوں نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور پھر اس کے اوپر مصر ہے، اس کے اوپر اس نے استقامت اختیار کی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن تقبل توبتهم، کہ میں پھر ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کا رسول بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ بہت کچھ دینا چاہیں گے کہ جہنم کے عذاب سے انہیں نجات مل جائے، کہ کسی طرح جہنم کے عذاب سے انہیں چھٹکارا مل جائے۔ اور جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، اور کوئی پولیس والا پکڑ لے یا کوئی دوسرا پکڑ لے تو فوراً لین دین کے معاملے پر آ جاتے ہیں، ہاں بھائی کیا لوگے، کیا لے کر ہمیں چھوڑ دو گے، کیا لینا پسند کرو گے، فوراً لین دین کے معاملے پر آ جاتے ہیں، فوراً کہ کچھ لے کر کچھ دے کر چھوڑ دیا جائے، آپس میں طے کر لیا جائے۔ دنیا میں ہم کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو تم دنیا کے اندر لین دین والا معاملہ کر لیتے ہو نا، کل قیامت والے دن آخرت کے اندر اگر تم ساری دنیا بھی اس لین دین کے معاملے پر دینا چاہو گے نا، تو تب بھی تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ لین دین جو ہم کرتے ہیں تو دنیا کے اندر ویسے بھی حرام ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن بھی تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور پھر ایسے لوگوں کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔
اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ جو لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرنے والے ہیں، شرک کو اختیار کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر یہ کام کریں گے تو اللہ کی لعنت بھی ان کے اوپر برسے گی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت بھی ان کے اوپر برسے گی، اللہ کے رسولوں کی لعنت بھی ان کے اوپر برسے گی، اور سارے لوگوں کی لعنت ان کے اوپر برستی رہیں گی، برستی رہیں گی، برستی رہیں گی، یہاں تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں، یہاں تک کہ توبہ نہ کر لیں۔ جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، اگر شرک کرنے کے بعد، اگر یہ کفر اختیار کرنے کے بعد، اگر یہ نافرمانی کرنے کے بعد، اگر یہ گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اگر یہ اللہ کے رسول کی طرف پلٹ آتے ہیں اور یہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جاتے ہیں، اگر یہ اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہاں پھر میں انہیں معاف کر دوں گا، پھر میں انہیں معاف کر دوں گا، پھر ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ توبہ بھی پھر ہماری طرح کی توبہ نہیں ہونی چاہیے، سچی توبہ ہونی چاہیے، سچی آئندہ گناہ نہ کرنے والی توبہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے مہربان ہے، معاف فرمانے والے مہربان ہے۔ لیکن یاد رکھنا انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم بار بار توبہ کر کے اور بار بار اسی گناہ کو کرتے رہو گے نا، کرتے رہو گے نا، کرتے رہو گے نا، تو پھر وہی دل سیاہ ہو جائیں گے اور دلوں کے اوپر مہر لگ جائے گی۔ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے دلوں کے اوپر مہر لگے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم کو حق کو پہچاننے والے نہ بنے، اللہ تعالیٰ باطل سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی برائیاں ہیں ان ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔